آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے فتح مند زندگی گزارنے کے اصول. آج جو ہم نے کتاب کا چناؤ کیا ہے وہ رومیو کا خط ہے. رومیو کا خط جو بھی شخص پڑھ لے گا اسے ساری شریعت کا علم ہو جائے گا اگر وہ پڑھ لے دھیان سے. تو رومیو کا خط ہے 8واں باب ہے, اس کی 37ویں آیت کامران پڑھے گا جلدی سے. آج کی خوبصورت زندہ پاک کلام میں سے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 8 باب, اس کی 37 آیت. جی. مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے, مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے, اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. خدا کے کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. سپر آمین. خدا کی تعریف ہو, خدا کی ستائش ہو. آمین. خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. خدا جلال کا بادشاہ ہے. آمین. خدا لشکروں کا خدا ہے. آمین. خدا وعدوں میں سچا ہے. آمین. اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو پولس نے روم کی کلیسیا کے ایمانداروں کو خط لکھا, اس وقت سارے ایماندار نہیں تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایماندار تھے. روم جسے اگر آپ دیکھیں تو وہاں روم کی جو حکومت تھی اس نے روم کی کلیسیا کو سلام لکھنے اور اس کے واسطے دعاؤں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بائبل مقدس کو ان کے لیے بیان کیا, لکھا, اور اس میں خدا کی راست بازی اور ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہوئی اس نے دکھائی دی. لکھا اس نے پہلے باب میں سارا لکھا. اور اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس نے مسیحی ایمانداروں کو سمجھاتا ہے کہ مسیحی ایماندار جتنے بھی ہیں وہ اپنی زندگیاں مسیحی اصولوں کے مطابق گزاریں. وہاں کے جو ایماندار تھے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس مشکل وقت میں, اس غلامی کے دور میں جو رومن امپائر تھے ان کی حکومت بڑی سخت تھی, بڑی سخت سزائیں تھی, اور بعض اوقات ایماندار ایمان میں ہوتے ہوئے بھی کچھ دیر تک ایماندار ہوتے اور پھر ایمانداری سے باہر نکل آتے. جیسے ہم بہت ساری زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں, خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں چرچ میں کیسا ایماندار ہوں, چرچ سے میرا پاؤں باہر گیا تو میں کیسا ایماندار ہوں, میں گھر میں جاتا ہوں تو میں کیسا ایماندار ہوں, میں شہر میں گھومتا ہوں تو کیسا ایماندار ہوں, اگر میں جاب پر جاتا ہوں تو کیسا ایماندار ہوں, اگر میں خرید و فروخت کرتا ہوں تو کیسا ایماندار ہوں, اور اگر میں رشتے دار ناطے داروں کے پاس جاتا ہوں تو میں کیسا ایماندار ہوں. ہمیں ہر اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ہر لمحہ دیکھنا چاہیے. اور یہاں اس نے کہا مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے, کیا لکھا ہے, مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے. اب دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے, خدا نے یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی. کیا کی جی؟ محبت کی. جس نے ہم سے محبت کی اور ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر, کس سے بھائی؟ فتح سے بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے. اب آپ بتائیں کہ فتح ویسے ہی مل گئی ہے, فتح ویسے ہی پا لیتے ہیں, فتح ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا خیال ہے عزیزو؟ فتح چھیتی نہ لب جاندی ہے, فتح آسانی نہ لب جاندی ہے, فتح پلیٹ چ مل جاندی ہے, دستخوان پہ رکھی جاتی ہے. فتح پانے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. فتح پانے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. فتح پانے کے لیے آپ کو خود کو خدا کے تابع کرنا پڑے گا. فتح پانے کے لیے آپ کو گناہ پر غالب آنا ہوگا. فتح پانے کے لیے آپ کو وفادار ہونا پڑے گا. اور فتح پانے کے لیے آپ کو دعا اور روزے میں زندگی گزارنا ہوگی. جو کہ مشکل ہے. آج کا ایماندار کیا سمجھے کہ میں بادلوں پر اٹھا لیا جاؤں گا؟
آج کا ایماندار مشکل سے نجات میں داخل ہوا ہے تو نجات کے جو پہلو ہے، نجات کا جو اصول ہے، نجات کا جو قانون قاعدہ ہے، اس کو ہی نہیں پورا کر رہا. تو آپ دیکھیں کیسے پھر ہم فتح پائیں گے، کیسے ہم برکت پائیں گے. آج ہم سیکھیں گے. فتح کے لیے عبرانی لفظ لکھا ہے، مطلب ہے کامل فتح، زبردست فتح اور غالب آ جانا. اب غالب آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنی خود ہی کا انکار کرنا پڑے گا، جو کہ ممکن کم ہے، ناممکن زیادہ ہے. لیکن ان کے لیے ناممکن زیادہ ہے جو کوشش نہیں کرتے، جو خود کو خدا کے تابع نہیں کرتے. آپ لفظی راست باز نہ بنے، آپ فردی راست باز نہ بنے، آپ دکھاوے کے راست باز نہ بنے. آپ کے باطن سے بھی راست بازی نظر آئے، آپ کے بولنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے دیکھنے سے، آپ کے بات کرنے سے اور آپ کے سوچنے سے بھی آپ کی راست بازی یعنی فتح مند مسیح کی فتح مند زندگی کا نظر آنا بہت ضروری ہے. اب پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو جب خط لکھا، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 57 آیت کیا ہے؟ مگر خدا کا شکر ہے جو مگر خدا کا کیا ہے؟ شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. کیا لکھا ہے؟ مگر خدا کا شکر ہے. کیا سکتے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے، مگر خدا کا شکر ہے، مگر خدا کا شکر ہے. ہاں جی، جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. تو پچھلا کنے پڑھنا ہے؟ جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے او بھائی یہ پڑھو جو میں پڑھ رہا ہوں، تسی اگر ہی نہ سدے ہو اے پچھلا کنے یہ پڑھنا ہے. خدا کا شکر ہے کہ وسیلے سے ہی اکے ٹورتے ہو. بشکار کون ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا. سنیں میرے پیچھے بولیے، مگر خدا کا شکر ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے یسوع مسیح کے وسیلے سے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. آمین. آمین. دیتا ہے کہ نہیں؟ فتح یسوع مسیح کے وسیلے سے ملی ہے کہ نہیں؟ ایمانداروں بتاؤ، جی بتاؤ ایمانداروں فتح ملی ہے کہ نہیں؟ ملی ہے. اب یسوع مسیح نے فتح پانے کے لیے پہلا پریکٹیکل کیا کیا؟ وہ بیابان میں چلا گیا اور روزے میں ٹھہر گیا اور روزہ رکھا اپنی خواہشات کو مارنے کے لیے، اس بدن کی خواہشات کو جو بدن روٹی کے لیے گناہ بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، ایمانداری بھی دکھاتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے اور کئی بار خالی بھی آ جاتا ہے اور کئی بار دھوپ میں چل رہا ہوتا ہے روٹی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کہ میں آج کچھ لے کر جاؤں. یہاں جو خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں جس نے ہمیں فتح پا کر غلبہ پانے کے لیے طریقہ دیا. اب بیابان میں گیا ہے تو 40 دن کے بعد بھوک لگی تو ابلیس آ کر کیا کہتا ہے؟ سحر بلال کیا کہتا ہے؟ بتائیے کیا کہتا ہے آ کر ابلیس؟ پتھروں کو کہ یہ روٹیاں. تو نے کہا سن، لکھا ہے، پیچھے چلا گیا بہن کومل ناصر والی استشنا کی کتاب میں کہ آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے کسے خدا دے منہ دیئے کنیے کو گلہ دا احترام کر دیں. ہمیں دیکھ رہے ہیں خود کو، کیا میری زندگی پر یہ اپلائی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. وہ اکلی تیرے تھے وہ کوئی نہیں تھے بیٹھے ہوں دیئے ساری زندگی تے سیری مار چھڑو سارے نے ہوں دیئے
ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੈਸੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਆਇਆ है, किदी कॉल आई है, किदा मैसेज आया है? आपकी गुड मॉर्निंग ये आयत मैंने इसीलिए लिखी है, जब मैं ऐसे सर करूं तो आयत पढ़ना शुरू हो जाओ, जब मैं ऐसे देखूं तो ये भी आयत पढ़ना शुरू हो जाओ। कभी उठ के ये भी कहे गुड मॉर्निंग यीशु मसीह, मेरे दिल में आ, मेरी सोचों में आ, मेरे ख्यालों में आ, मैंने चर्च जाना है, काम नहीं करना। हम कहते हैं मैं आखिरी प्लेट नहीं धो के आवा, क्या कर रहे हैं हम खुदा के लोगों? हम खुदा का वक़्त खा कर नहीं जीत सकते, हम खुदा का वक़्त खाकर कामयाब नहीं हो सकते, हम खुदा का वक़्त जाया करके तरक्की नहीं कर सकते। ये कर सकते हो तो मैंने भी दस दो, कर सकते हो? नहीं, सारे नहीं बोलते हूँ। नहीं, हाँ जी, हम सारे शुक्र करेंगे, औखा हो गया। बाइबल ना मेरी तरफदारी करती है और ना हमारी, ना आपकी, ना आपकी, ना आपकी। आपने फतेहमंद जिंदगी गुजारी यीशु मसीह की खिदमत पर, तालीम पर गौर करके, और जब उसने ये देखा कि फेल हो गए हो तो कहता तू मुझे गिर कर सजदा कर तो सारी शानो शौकत किथे लेके गया सी? हैकल के खड़ा करके कहता ये देख। अच्छा, हम पता क्या कहते हैं, बात जरा गौर से याद रखना। फतेहमंद जिंदगी जो गुजारा है वो रूहानी तौर पर पुरजोश है, रूहानी तौर पर तरक्की में है, रूहानी तौर पर बेदारी में है, रूहानी तौर पर शादमानी में है। और हम पता क्या करते हैं कि फतेहमंद जिंदगी पता केड़ा बंदा गुजारता है? जड़ा रूहानी है, उन मेरे को गड्डी है, मेरे को कार है, मेरे को नौकर ने, मेरे को दौलत है, तो क्या मैं रूहानी हूं? क्वेश्चन है। वेरी गुड, बोलिए। इसको ना कहे शुक्रगुजारी, इसको ना कहे फतेहमंदी, ये तो जमीन की है। इसीलिए यीशु ने कहा, लिखा है खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को आज हम अपनी याश, अपनी जरूरत की चीजों के लिए भागे आपका काम है, लेकिन उसके पीछे जाएं जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। एक वक्त था, सन 2009 की बात है, एक शख्स ने मुझे और मेरे शिगिर्द को कहा, बैग पकड़े, कहता है एक चंदा इकट्ठा करने वाले पादरी ने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब देकर भेजूं, कोई बंदा खाली ना जाए। तो मैं उस दिन चुप रह गया। बंदा कहता है आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मेरा जवाब मेरा खुदा देगा। वक्त आएगा जब ग्रेजुएशन होगी, सबसे बड़ी माला लेकर यही शख्स आएगा। आज आपको मैं कह देता हूँ, जब 2011 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, यहाँ से कम लोग ही गए थे, कईयों ने दिल्ली नहीं किया, गाड़ी भी लगी थी। जब हम गए बारिश में, तो भाई तारक यकीन करें, जब माला डाल रहे थे लोग, हार लेके आ रहे थे, तो उस बंदे के हाथ में 3 माला थी और बड़ी माला थी, और वो सामने लाइन में बैठा था। और जब वो डालने आया तो मैंने कहा जी ये जवाब है। तो उसने सर सहेल को साथ बैठे हुए कहा, जो मैंने उस वक्त बात की थी, पास्टर लियाकत की बात कर रहा हूँ, उसने कहा जो मैंने उस वक्त बात की थी उस वक्त मैं गलत था, ये रूहानी है, इसके साथ खुदा है। आप खुद को ना पेश करें, जल्दी से जवाब देने की जल्दी ना करें। आप झुक जाए। आप फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को फरोतन बना लें, हलीम बना लें, आशीष कर लें, क्योंकि फतेहमंद पाने के लिए यीशु मसीह पर गौर करना हमें बहुत जरूरी है। क्या भाई? जरूरी है। लाजमी है कि नहीं? जी जरूरी है। तो आइए, अब फतह आपने किस पर पानी है? गुनाह पर। किस पर पानी है जी? गुनाह पर। कितनों को पता चल रहा है मैं कह रहा हूँ? गुनाह पर फतह पानी है।
پانی ہے کہ نہیں گناہ پر؟ پانی ہے. پہلا باپ ہے یعقوب کا خط ہے, اس کا پہلا باپ اس کی 15ویں آیت, جلدی سے پڑھ دیجیے. اب غور کیجیے, جلدی کیجیے, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. یعقوب پہلا باپ 15ویں آیت. پھر پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے. خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں, خواہش آپ کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں. آنکھاں انیا ہونے خواہش کتوں نہیں. کیا میں ٹھیک ہوں؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, چھپ کے پہ دیکھو ویڈیو جتنی مرضی دیکھو, لیکن اوپر والا تو مجھے بھی دیکھ رہا, آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. آنکھیں لکھا ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے؟ گناہ کو جانتی ہے. گناہ کو جانتی ہے, اور جب گناہ بڑھتا ہے تو پھر موت واقع آتی ہے. لیکن اس سے اوپر اگر پڑھیں تو لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو جاتی ہے. اب ہمیں گناہ پر فتح پانی ہے, یعنی توبہ کرنی ہے, اپنی خودی کا انکار کرنا ہے, اپنے آپ کو ماننا ہے. جیسے خدا نے دنیا جہان کے گناہ کا جو سارا گند تھا, گندگی تھی, غلاظت تھی, وہ اپنے بیٹے یسوع پر لاد دی. دادی کدھر تھے؟ یسوع مسیح پر لادی گئی. دنیا جہاں دگنا بوجھ سارے جنہ چڑھ دے تو ہے لیندا اونی دور, پاپ خدا نے کھلے پر چک کے سارے. ٹوٹے دور تے میں گوگل تو لب لینا, میں یوٹیوب تو لب لینا, میں انسٹاگرام تو لب لینا, میں ٹویٹر تو لب لینا. اور بھی کوئی رہندا ہے؟ ہاں جی بولی یا تنو نہ تے ہوندے ہونگے چیزاں دے اور غلط نہ لین لے لیو, کیونکہ وہ کام کرتا ہے ان چیزوں پر. اور کیڑی انسٹاگرام ہے, فیس بک بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, اور کوئی رہندا ہے؟ واٹس ایپ بھی ہے, ٹک ٹاک, آواز واہ ہے پا ٹک ٹاک. ہاں جی اور کوئی رہندی ہے؟ خدا کے لوگوں آپ بڑے پیارے, خدا آپ سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں خدا سے دور لے, اگر تو یہ آپ کو مسیح میں بڑھاتی ہیں, اگر تو آپ کو مسیح کے قریب لے جا کر فتح مندی میں بڑھاتی ہیں, تو آپ دیکھیں مجھے بھی سینڈ کریں, اچھا میں بھی پڑھوں, میں بھی سیکھوں. اب آپ نے ابلیس کی ساری طاقت کو شکست کیسے دی؟ یسوع مسیح نے صلیب پر دی. ہلو کہاں دی بھائی؟ کس نے؟ یسوع نے. تے تسی نہیں دے سکتے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی کا اور دوسرے کی سلیب اٹھائے, اپنی سلیب اٹھائے, اپنی اپنی ہیں اپنی جی اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے سیال کو ٹر جائے. نہیں, میرے پیچھے آئے. اب اس کی راہیں کٹن ہے, راستے سکڑے ہیں, لیکن ان میں ہمیشہ کی زندگی فتح مند زندگی ہے, اور موت پر غالب آنا ہے. آپ نے کیسے آنا ہے؟ پیو غالب ہے تو پتر نہیں آ سکتے. آ سکتا ہے. ہاں جی, باپ غالب آیا, یسوع مسیح غالب آیا, اسی وہ بچے ہیں, غالب آ سکنے ہیں کہ نہیں؟ پھر جی او مریا, جی اٹھیا سی نہیں جی اٹھ سکتے. جب آپ توبہ کرتے ہیں, آپ بپتسمہ لیتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. بپتسمہ لینا دفن ہونا ہے, خودی کو مارنا ہے. تو کہیں کہتے ہیں ہالے نہیں مارنا, ہالے کچھ نہ کچھ کر کے مارنا. ایسا بپتسمہ نہیں ہالے لینا. کوئی کہے گا میں میٹر کر کے, کوئی کہے گا میں کچھ کر کے, کوئی کہے گا تو یہ کل ہی نہ باہر نکل جائے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. ہاں جی. اب آپ نے جب بپتسمہ لیا, مر گئے, دفن ہوئے, جب پانی سے باہر آئے تو آپ بھی جی اٹھے, کیونکہ مسیح جی اٹھا اور آپ بھی جی اٹھے. اس نے ابلیس کو شکست دی. جی کہاں دی؟
सलीब पर दी जी और क्या कहा, ए मौत तेरा डांग किधर है? तेरा डांग मौत फतह का मुतमा हो गई। हाँ सारा कुछ खाता। गालिब आया। जी आपने भी फतह पाने के लिए मसीह पर गौर करना है और उसकी सारी तालीमात को लेना है, और आपने फिर कैसे फतह आगे पानी है। जब आप गुनाह पर फतह पाएंगे तो ईमान के जरिए आप फिर आगे फतह पाते जाएंगे, आपका ईमान बढ़ जाएगा। है जी, क्या बढ़ेगा जी आपका ईमान में आगे बढ़े। ईमान के लिए जो इब्रानी लफ्ज है, इसका मतलब है ईमान या भरोसा करना। पहला यूहन्ना 5 बाब की 4 आयत में आपने गालिब आने के लिए क्या करना है जी, पढ़ो। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है जो कोई, सुनो भाई इधर मेरे वाल वेखो, मैं सारे में हुणी नाल नहीं लेने जवाब वाली। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो किस पर आता है? दुनिया पर जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है। कह सकते हो मैं खुदा से पैदा हुआ हूँ और मैं दुनिया पर गालिब आ सकता हूँ। आमीन। नहीं सारे हम देखा ये तो क्या चढ़े करो आमीन दे क्या मैं खुदा से पैदा हुआ हूँ। है? नहीं होना। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ चलो ਆਮੀਨ फिर ਕਹਿ आपे ਦਿਓ। जिथे रोना ते दंदा ना पिसना उत्थे भी अग दी लोड़ है, लकड़ियां दी उत्थे भी लोड़ है, हड्डियां दी भी लोड़ है, गोश्त भी भुजे दी। कईयां ने चुप करके इंजन कर लिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭੁਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਜੇ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ੇਨ ਚ रख लो, बारी आनी है। क्योंकि हम जब मसीह से हटकर किसी को तरजीह देते हैं तो उसी को रिजेक्ट करते हैं, ये बात याद रखें। और जब आप मसीह के हैं तो फिर आप दुनिया पर गालिब आगे हैं, क्योंकि आपने अब्लीस को अपनी एड़ी के नीचे कुचलना ते जे उन्हें दंदी वढ़ लई है तो फिर तुसी पागल हो गए, गुनाह में, ख्वाहिशात में, दुनियादारी में। और आप ईमान के लिए आप गालिब आ सकते हैं, क्योंकि आपका बाप आसमानी गालिब है अपने बेटे यीशु मसीह के बदल के वसीले से गालिब आकर उसने कहा मैं गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओ। छोड़ो, मैं गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओ। मैं जीता हूं, तुम भी जी उठाओ। और फिर ईमान के साथ आपको दुआया जिंदगी के जरिए फतह पाना जरूरी। किदे नाल? किदे नाल? दुआया जिंदगी तो बड़े ही डालते ने लोग, नसदे ने। मैं जाने नूं आजा मारा ते कोई इधर नूं नस जाएगा, कोई इधर नूं नस जाएगा। मैं तुहाडे को किहड़े कपड़े इस्त्री कराने, किहड़े भांडे धोने? खुदा के लोगों, आपकी ये ऐसे करो जरा, साह लवो, हाँ जरा वो साह ते लवो, इंज करो ते जे इंज नु हो जाइए ते क्या आपका सांस चलाने में दुआ बड़ी अहमियत रखती है। आपके सांस को बाहर रखने में दुआया जिंदगी बहुत जरूरी है। इरसा दुआया जिंदगी बहुत जरूरी है। तो जब दुआया जिंदगी से हम डरेंगे तो फिर पहनानी ऐसी कमजोर हो जाती। जब हम दुआया जिंदगी में रहेंगे तो फिर आप क्या पाएंगे? आप इबादत भी करेंगे और आप दुआ भी करें। समझ आ रही है? आप इबादत भी करेंगे और आप जल्दी से। और फिर लिखा पकीदगी और वफादारी में फतह पाना। किसमें भाई? ये सब पकीदगी और वफादारी में। इसके लिए पहला पत्र पहला बाब 15 आयत में क्या लिखा है? पहला जी, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे, असी कहने अपने सारे, अपने नहीं अपने सारे चाल चलन में, क्योंकि लिखा है
میں पाक हूँ। تو تسی بہتے پاک ہو. ہاں؟ یہ بائبل کی بات ہے. اپنے سارے چال چلن میں کس میں؟ اپنے سارے اپنے دوسرے سے نہیں. ہم دوسرے کے باتوں پر کان لگا کے 2 گھنٹے ویسے ضائع کر دیتے. اچھا پادری دی چھوٹی جی گل تو ناراض ہو کے بندہ بہ جاتا ہے کئی باری. کوئی جڑا اینا کلپدا وہ ایک لفظ وہ یاد کر کے اگلے ہفتے آیا کہ جی میں نے یہ سیکھا میری زندگی بدل گئی. کوئی میرے نال اتفاق کرے گا اس گل کا؟ میری اس گل نال کوئی اتفاق کرے گا؟ سمجھ ہی نہیں کئی نو آئی. کنوں سمجھ آئی ہے؟ روز سیکھ کے برکت پاتے ہیں. بہت تینوں نہیں سمجھ آئی. چل ہاتھ کھڑا کر لے کہ ہوں تو پہلی باری نہیں ہونا آدھا رہنا ہے. ہلو ہر ہفتے لے کے آنا ہے. میں پوچھنا ہی تھا. اب یہ بات یاد رکھیں جو میں بات کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا بھلا. چھوٹی سی بات آپ سارے خدا کے لوگ ہیں امیدیں نہیں کرتے. چھوٹی سی بات آپ چھوٹی سی مینو انہیں ڈانٹ چڑھا مینو یہ کہہ چڑھا مینو یہ کہہ چڑھا وہ ہم یاد رکھتے ہیں وہ بولتے نہیں. اس میں سے بھی کوئی یاد رکھے جائے بھائی صاحب میں نہ پکیزگی کی زندگی اپنا لی ہے نہ ہوں میں کوئی اپنا بیڑی شیڑی تے نہ کوئی شراب تے نہ کوئی نشہ تے نہ کوئی میں اے کرنا میں چھڑ. ایک مثال دے رہا بھائی صاحب میں کسی تو الزام لانا چھڑ میں کسی بھی برا کرنا چھڑ چھڑیا کیونکہ خدا نے کسی کا برا نہیں سوچا میں نہیں سوچا. یہ بات ہم یاد کر کے آ سکتے ہیں یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے روح القدس کی رہنمائی میں چلنا. کس کی؟ روح القدس کی. کدی رہنمائی چلنا؟ روح القدس. روح القدس کی رہنمائی نہ کام تے ہی ٹھیک جاندے نے. اور باجی پیچھے آٹھ سدی سے ٹھیک میری کہ ادو روح القدس نہیں ادو اپنا لانا اٹھ تپ نکلنا والی ہے جلدی ٹائم نہ پہنچ جائے. میں بھی ایسا کرتا تھا جب کام کا وقت ہے. ہاں جی تو روح القدس کی رہنمائی کے لیے یونانی لفظ لکھا ہے مطلب ہے روح القدس. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ گلتیوں 5:16 جلدی کریں میں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو. روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو. ہرگز پورا نہ کرو. آگے آپ پڑھ لینا جا کے 17 باتیں ہیں. لیکن ہم حاصل کلام کی طرف آتے ہیں کہ فتح مند زندگی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کامل ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جی کیا رکھنا ہے جی؟ کہ یسوع مسیح دعا میں وفادار اور خدا کے حضور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. خدا کے کلام میں قائم رہنا ہے اور روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے. شکر گزاری کی زندگی گزارنی ہے. گناہ سے توبہ اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی ہے اور آزمائشوں میں صبر اور ایمان رکھنا ہے. تو آپ کی جو فتح مند زندگی ہے یہ گزرتی رہے گی. اس میں ابلیس دخل اندازی کرنے نہیں پائے گا. خداوند آپ کو اس کلام کے سلسلے سے بات کر دے. آئیے دعا.